پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لوہار اور ایک لڑکا رہتے تھے۔ ایک دن لڑکا لوہار سے کہنے لگا، لوہار، میرے لیے ایک چھری بنا دے جس کی دھار بہت تیز ہو۔ لوہار نے کہا، بیٹا، چھری بھلی نہ خنجری، یہ تو بتا تو چھری کا کرے گا کیا؟ لڑکے نے گول مول سا جواب دیا، بس لوہار، مجھے چھری چاہیے۔ آخرکار لڑکے کے بے حد اصرار پر لوہار نے لوہے کی چھری بنا دی۔ چھری ہاتھ میں آتے ہی لڑکے کا رویہ بدل گیا۔ وہ لوہار کو ڈرانے اور دھمکانے لگا اور کہنے لگا، لوہار، فوراً راجکمار کے محل میں جاؤ اور میرے لیے راجکماری کا رشتہ مانگو، ورنہ میں یہ چھری مار کر تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیچارہ لوہار یہ سن کر کانپ اٹھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں خونی روا نظر آ گئی تھی۔ لوہار اس لمحے کو کوسنے لگا جب اس نے لڑکے کے لیے چھری بنائی تھی۔ اب سوچنے لگا کہ کروں تو کیا کروں، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اگر رشتہ مانگنے گیا تو بادشاہ مار ڈالے گا اور نہ گیا تو لڑکا قتل کر دے گا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ یوں گمنامی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ بادشاہ کے سامنے عزت سے مروں۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور لڑکے کے لیے راجکماری کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ کمی ہو کر میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے، ابھی سر قلم کروا دوں۔ مگر وزیر سمجھدار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، اگر اسے مار دیا تو تماشا ہو جائے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ ایسا سوال کریں جس کا جواب یہ عمر بھر نہ دے سکے۔ پھر وزیر نے لوہار سے کہا، ہم رشتہ دینے کو تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا لڑکا ایسا کام کرے جو آج تک نہ کسی نے کیا ہو اور نہ کسی نے دیکھا ہو۔ لوہار شکر ادا کرتا ہوا واپس گیا اور لڑکے کو بات بتائی۔ دونوں گاؤں چھوڑ کر نکل پڑے۔ جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، ٹانگ چولہے میں ڈالی ہوئی ہے اور آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اوپر کڑاہی رکھی ہے اور وہ پکوڑے تل کر کھا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں حیران ہوئے، سوچا یہ تو بڑا عجیب کام ہے۔ لوہار نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے لڑکے کو شاگرد بنا لو اور یہ کام سکھا دو۔ وہ بولا، آگے جاؤ، میرا استاد بیٹھا ہے۔ چلتے گئے تو دیکھا ایک شخص برگد کے نیچے بیٹھا ہے، وہ بھی ٹانگ چولہے میں ڈالے جلیبیاں تل رہا ہے۔ پھر کہا گیا، آگے جاؤ، میرا استاد ہے۔ مزید آگے گئے تو بیری کے درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا تھا، وہ گنے کے رس سے گڑ بنا رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو شاگرد بنا لیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ کمرے میں ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ لڑکے نے بڑی ہمت سے ہڈی سے سوراخ کیا اور دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک نہایت حسین لڑکی تھی۔ وہ جادوگرنی نکلی اور اس نے لڑکے کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ 2 برس بعد لوہار واپس آیا تو لڑکا زندہ اور ماہر جادو تھا۔ لڑکی نے انہیں بچ نکلنے کا طریقہ بتایا۔ لوہار نے لڑکے کو چادر میں لپیٹ کر باہر لیا۔ راستے میں لڑکے نے جادو کے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ پہلے بیل بنا، پھر اونٹ بنا، مگر لالچ کی وجہ سے ایک جادوگر کے ہتھے چار گیا۔ دونوں میں زبردست مقابلہ ہوا۔ لڑکا کبھی کبوتر، کبھی مینڈک، کبھی چھلا بنتا۔ جادوگر کبھی باز، کبھی بگلا، کبھی فقیر۔ آخرکار لڑکے نے تسبیح کے دانے بن کر جادوگر کو مرغے کی شکل میں پھنسا کر کچل کر مار ڈالا۔ بادشاہ کی کچہری میں یہ سب تماشا ہوا، سب حیران رہ گئے۔ لڑکے نے کہا، جہاں پناہ، یہ وہ کام ہے جو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، اب آپ وعدہ پورا کیجیے۔ بادشاہ مجبوراً راضی ہوا اور بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ کیونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس نے لڑکے کو ولی عہد بنا دیا۔ چند سال بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکا تخت پر بیٹھ کر شان و شوکت سے حکومت کرنے لگا۔